ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے دل میں اولیاء اللہ کے متعلق خاص گستاخانہ غلاظت موجود ہے، جس کا اظہار وہ مختلف انداز سے کرتا رہتا ہے۔ کبھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر طنز کرتا ہے، کبھی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح کی اس نے گفتگو کی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی کسی بریلوی عالم ڈاکٹر سلیمان مصباحی نے، اور اس نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ تو انجینئر نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ تو تابعی نہیں تھے بلکہ بعد کے زمانے کے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی نے رجوع کر لیا، بہت اچھی بات ہے رجوع کرنا، اور انجینئر کو پھر اس کے حواریوں نے بھڑکانے کی کوشش کی، یعنی اس کو شاباش دی کہ تو نے یہ بات کہی، اور اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ ہم یہاں پر کچھ عرض کریں گے۔ پہلی بات، ڈاکٹر سلیمان مصباحی کو پتہ چلا اپنی غلطی کا، اس نے رجوع کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا ایسا بدبخت آدمی ہے کہ یہ اپنی غلطیوں سے بالکل رجوع نہیں کرتا۔ ان گنت اس کی ایسی غلطیاں ہم نے بتلائی ہیں، آج تک اس نے رجوع کا نام نہیں لیا۔ باقی چھوڑیں، ایک حوالہ ذہن میں رکھیں۔ 2 سال پہلے ہم نے اس کو بتلایا تھا کہ تم نے اپنی گفتگو میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس نے شیعہ کو بھڑکانے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف قرار دیا ہے کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا، آل رسول ہو کے یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے۔ تو ہم نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ تم بتلاؤ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہا ہے۔ آج تک نہ مرزا اور نہ ہی اس کو کوئی حواری اس کا جواب دے سکا، اور نہ ہی محمد علی مرزا نے اس سے رجوع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، لیکن شیطان نے غلطی کی، بجائے وہ توبہ کرنے کی غلطی پر ڈٹ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا جہلمی کس شخصیت کے پیچھے چل رہا ہے۔ دوسری بات، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کے بارے میں یہ بڑی باتیں کرتا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے اپنی کنیت یزید رکھی، یہ یزیدی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہی ساتھ دینا شروع کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام یزید ہو، اور انہوں نے اس یزید کا نام یزید بن معاویہ پر رکھا ہو، پھر تو تمہارا اعتراض بنتا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ایک ایسے شخص پر کہ جس پر الزام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ پھر تو بات بنتی ہے۔ ہم نے جو مطالعہ کیا ہے، ہمارے سامنے اتنی بات تو آئی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی، لیکن ان کی اولاد کے متعلق ہمیں کوئی معلومات نہیں ملی۔ اگر کسی شخص کو مل جائے تو وہ ہمیں ضرور بتائے۔ اس نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے جی ان کا بیٹا یزید تھا، وہ تو یزیدی یا جس طرح بھی ان کا نام ہے، حالانکہ اس کی یہ بات بالکل فضول ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اور بھائی تھے ان کے علاوہ، ان میں سے ایک کا نام تھا آدم اور دوسرے کا نام تھا علی۔ اگر یہ لوگ، یعنی یہ گھرانہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یزید کے حمایتی ہوتے، یا یزید کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بایزید رکھا ہے، تو انہوں نے علی کیوں رکھا پھر؟ تو ان کے بھائی کا نام علی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کے دشمنوں کے ساتھ ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مختلف باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ بہت بڑے امام حضرت علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں سلطان العارفین، اللہ اکبر، وہ حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں ان کو،
ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شرواسان البستامی رحمۃ اللہ علیہ احد الزہاد، یہاں پر لکھا ہوا ہے بستامی، یہ صحیح لفظ بستامی ہے جیسا کہ حضرت امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے تو فرمایا کہ احد الزہاد، زاہد پرہیزگار متقی لوگوں میں سے آپ ایک تھے، اور عارفین اللہ کی پہچان رکھنے والے لوگوں کے سلطان تھے۔ کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ انہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا ان کے لیے عربی کے، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں ابو یزید البستامی قال الشیخ الحافظ ابو نعیم رحمہ اللہ ومنہم التائہ الوحید الہائم الفرید البستامی ابو یزید تاہ فغاب وہام فآب غاب عن المحدودات الى موجد المحسوسات، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، والمعدومات فارق الخلق ووافق الحق فأید بأخلاء الخیر وأمد باستلاء البر اشارته ہانئہ وعبارته کامن لعارفیہا ضامنہ ولمنکریہا فاتنہ۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 33۔ ان نظرات کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے، مورخین نے، ائمہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین الفاظ کے ساتھ تعریف کی ہے۔ باقی ان کی طرف جو منسوب الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو عام انسان کی عقل سے ورا ہیں، ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو بندہ تصوف کا گہرا علم رکھتا ہو، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہیں، غلط لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں جس سے وہ بری تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب انجینئر کیا کرتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آگے پھر یہ چل پڑتا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے جی اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ جو اس کی اولیاء کی بیوی پر نظر پڑی تھی تو پھر وہ اس کو آگے بھیج دیا تھا، نکاح کر لیا تھا، کہتا ہے جی یہ گستاخانہ واقعہ ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ پہلی بات کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے یا جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ان سے کئی سال پہلے ایک بہت بڑے امام حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے تفسیر طبری کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے۔ تو تمہیں چاہیے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام طبری پر اعتراض کرو۔ یہاں تو تم کہتے ہو کہ کشف المحجوب سے نکالو کیونکہ گستاخانہ ہے، تو تم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ اس کو طبری سے نکالو؟ ان سے پہلے تو یہ طبری کا جرم بنتا ہے۔ ہاں، حضرت علی حجویری پر تم صرف اتنا اعتراض کر سکتے ہو کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضعیف واقعہ سے استدلال کیوں کیا ہے، بنیادی طور پر ان پر اعتراض نہیں بنتا۔ دوسرا کہتا ہے جی وہ جی انہوں نے تو سند بیان کر دی، انہوں نے سند بیان نہیں کی۔ اچھا، انہوں نے استدلال نہیں کیا، انہوں نے اس واقعہ کو شان نزول میں پیش کیا ہے، تو تمہیں نہیں پتا کہ شان نزول میں پیش کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اچھا، بغیر سند کے گستاخانہ چیز بیان کرنی غلط ہے اور سند کے ساتھ بیان کرنی ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دو ذرا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تمہیں یہ اعتراض حضرت امام طبری پہ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی حجویری پہ صرف اتنا اعتراض تم کر سکتے ہو کہ یہ ضعیف حدیث سے انہوں نے استدلال کیوں کیا۔ دوسرا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی والا واقعہ، وہ جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، حالانکہ وہ میں نے پہلے بھی ایک بیان میں بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے امام ہیں محدث ثقہ حضرت امام ابن ابی عاصم الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاحادی والمسانی، انہوں نے اس روایت کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو تم حضرت علی حجویری کی طرف بھاگتے ہو، تو جو پرانے محدثین نے اس کو ذکر کیا اس پر تم اعتراض کرو، حالانکہ اس کی سند بھی حسن ہے۔ اچھا، یہاں پر تقریباً اہم بات کرنے والا ہوں، وہ سنیے ذرا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ قرآن پر بھی اعتراضات کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم ان پر بھی کرتے ہیں، احادیث پر بھی کرتے ہیں، اور بزرگوں کے اقوال پر بھی کرتے ہیں۔ اب جب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے جوابات نہیں دے پاتے، مثال کے طور پر غیر مقلدین، ان کے سامنے ان کے کسی بزرگ کی عبارت پیش کر دو، وہ صاف لفظوں میں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں یا ہم اس کو نہیں مانتے، بات ختم کر دی۔
کچھ لوگوں کے سامنے حدیث پر اعتراض کرو، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، اچھا جی، اور کچھ لوگ ان کے سامنے قرآن پر اعتراض کرو، ہاں یار یہ قرآن کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے سیکولر لوگ ہیں کہ قرآن پاک کی فلاں فلاں آیتیں ہیں نا جو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس میں جہاد کی آیتیں نکال دو، اس میں فلاں آیتیں نکال دو۔ یہ ان لوگوں کی ذہنی شکست ہوتی ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا معقول جواب دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار ہی کرنا شروع کر دیں۔ اب جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور جی یہ غیر مسلموں نے داخل کر دی، یہ فلاں نے داخل کر دی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نکلتی ہے، حالانکہ صرف یہ ضعیف روایتیں نہیں، اس کے علاوہ وہ تو صحیح بخاری مسلم کی روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نکلتی ہے، تو کیا ان کے کہنے سے ہم روایتوں کا انکار ہی کرنا شروع کر دیں؟ اب جیسے کرامات پر اعتراضات ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے مولانا تارجمی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں ان کو بیان ہی نہ کرو اور نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، اور بھائی اگر اعتراض ہوا تو تم ختم کرنا شروع کر دو تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، لوگ تو ان پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے، تو تمہیں قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، وہ تو قرآن پاک پر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح دین کی دعوت فرض ہے اسی طرح دین کا دفاع بھی فرض ہے، اور آپ نے دین کی دعوت تو سیکھی ہے، آپ نے دین کا دفاع نہیں سیکھا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کا دفاع کرنا سیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا دکان پر ایک بندہ ہوتا ہے چیزیں بیچنے والا اور ایک ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ، جو چیزیں بیچنے والا ہوتا ہے نا وہ سیکورٹی گارڈ کا کام نہیں کر سکتا، وہ چوروں لٹیروں سے دکان کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ بندہ صرف چیزیں بیچ سکتا ہے۔ یہ جو مبلغین ہیں، دعوت دینے والے لوگ ہیں، بیانات کرنے والے ہیں، یہ صرف دعوت دے سکتے ہیں اور دین پر حملے کو نہیں یہ روک سکتے، اور یہ ہاتھ کھڑے کر کے یہ روایت غلط ہے، یہ کرامت غلط ہے، وہ چیز نہ بیان کرو، یہ بزرگوں کی یہ چیز نہ بیان کرو، اور بھائی کیوں نہ بیان کریں جب ایک بات صحیح ہے؟ ہاں البتہ اعتراض ہو تمہیں جواب نہیں ملتا تو کسی ایسے مناظر کے پاس بھیجو، کسی محقق کے پاس بھیجو جس کا وہ شعبہ ہو، تمہیں جواب نہیں ملتا تو تم ہاتھ اٹھا دیتے ہو، نہیں ایک ان کو علیحدہ لین دے دیتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس بات کو چھوڑو بلکہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس نہیں جواب بنتا تو کسی صاحب علم کے پاس بھیج دو جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ تو لہذا انجینئر کا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی تھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ان کی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، وہ انہوں نے روحانی طور پر ان کی نسبت حاصل کی ہے، اور پھر اس نے ایک روایت پیش کی اور اس سے صحیح مسلم کے مقدمہ سے، اور اس کے سامنے بیٹھنے والے بڑے خوش ہو رہے، جی مرزا صاحب تو بڑی بڑی باتیں کر رہے۔ اچھا اب ذرا سنیے، ہم تمہارے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے؟ صحیح مسلم شریف کے مقدمہ سے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس کو بیان کرنے والے نے جس کو خام میں دیکھا ہے ان سے فیض، علم، برکت کیسے حاصل کی؟ سنیے ذرا، یہ آپ کے سامنے روایت ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ قال علی فلقیت حمدۃ فاخبرنی انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فعرض علیہ ما سمع من ابانا فما عرف منها الا شیئا یسیرا خمسۃ او ستۃ۔ ذرا اس کا ترجمہ سنیے جی، لکھا ہوا ہے کہ علی نے کہا، علی بن مصر راوی نے، کہ پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ احادیث جو ابان سے سنی تھی، ابان بن نبی عیاش ایک راوی ہے، اس سے جو احادیث سنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ سامنے بیٹھ کر؟ نہیں، خواب میں حدیث پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہت معمولی حصے 5 یا 6 حدیثوں کے سوا کسی کو نہ پہچانا۔ اب غور کر رہے ہیں یہ اس میں کیا فرمایا جا رہا کہ حمزہ راوی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ابان سے جو حدیثیں سنی تھی وہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تحقیق کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہت ساری روایتوں میں سے 5 یا 6 کو پہچانا، یعنی یہ واقعی روایتیں ہیں اور باقی جو اس نے ابان نے روایتیں بیان کی وہ بالکل غلط ہیں۔ اب انجینئر کیا کہتا ہے؟ وہ جی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق سے کیسے انہوں نے فیض حاصل کر لیا، برکت حاصل کر لی؟ اب یہ دیکھو کہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے انتقال کے بعد، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی بات ہے، کتنے سالوں کے بعد انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، روایتوں کی تحقیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ان کو حصہ ملا۔
تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ اور باقی جو تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق راوی کا بیان کیا ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایک جھوٹا بندہ کہ مجھے فلاں نے حدیث سنائی ہے، یہ بات تو غلط ہے، لیکن خواب کے اندر آ کر بھی بندہ اپنے سے پہلے انتقال کرنے والے سے علم حاصل کر سکتا ہے، برکت حاصل کر سکتا ہے، فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عالم مثال کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ممکن ہیں۔ دیکھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربہ سے استفادہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ واپس جائیں، نمازیں کم کروا کے آئیں، کہ میری امت تو 3 نمازیں نہیں پڑھ سکی، اب کی 5 کیسے پڑھے گی، یعنی زیادہ نمازیں کیسے پڑھے گی۔ تو انہوں نے بار بار مشورہ دیا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجربہ سے استفادہ کیا۔ تو اگر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر بطور فیض کے حضرت امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا، برکت حاصل کی ہے، تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ باقی اس کے متعلق تفصیلی بات انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔